मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061333713, मोहम्मद उस्मान 030061711415। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن
الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. قاری حضرت مولانا قاری خبیب صاحب حافظہ اللہ تعالی، مدرس جامعہ رحمانیہ سیالکوٹ، جو آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. یہ تو یہاں قرآن پڑھ رہے تھے، کبھی ہم نے تصور کی دنیا میں کھو کے دیکھا کہ ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پڑھتے تھے. یقیناً جب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے رب کے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا. کتنے ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو رب کی رحمتوں کے مستحق اور رب کے ملائکہ کی دعاؤں کے مستحق ٹھہرے. اب آپ کے سامنے میں اپنی جماعت کے اپنے علاقے کے معروف شاعر حافظ عبدالوحید ربانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. میں آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں اپنی طرف سے اور اپنی یہاں جماعت کی طرف سے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائیں اور ہماری آج کی اس مجلس کے رونق جو ہیں ہمارے مہمان خصوصی، میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں. ہماری تحصیل سمڑیال کی جانی پہچانی شخصیت، سماجی و سیاسی رکن جناب چودھری محمد نواز جوندہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، چیئرمین UC ڈلمب لگن اور چیئرمین ہیلتھ، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائیں. ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ میں اپنی جماعت تحصیل سمڑیال کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا غلام مصطفیٰ فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے لائے. میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں. مولانا غلام مصطفیٰ فاروق صاحب آف ریحان چیمہ، جنرل سیکرٹری تحصیل سمڑیال، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمڑیال، میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں. آپ سب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اب آپ کے سامنے ہماری جماعت کے شاعر حافظ عبدالوحید ربانی صاحب آفوکو کی وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں. اللہ تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے، تیرے ہی نام سے مشکل ٹلی ہے.
اللہ تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے، تیرے ہی نام سے مشکل ٹلی ہے، تو ہے سب کا والی، تیری ذات نرالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، سب مل کے پڑھو بھائی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اللہ تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے، تیرے ہی نام سے مشکل ٹلی ہے، تو ہے سب کا والی، تیری ذات نرالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضرت آدم جب پریشان ہویا، حضرت آدم جب پریشان ہویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا۔ حضرت آدم جب پریشان ہویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا۔ اپنے فضل سے، اپنے فضل سے تو نے مشکل ہٹا لی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، او جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے۔ پھولوں میں ہے تو نے، پھولوں میں ہے تو نے خوشبو ہے ڈالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اللہ تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے، تیرے ہی نام سے مشکل ٹلی ہے، تو ہے سب کا والی، تیری ذات نرالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسے دانا حسن جمال ویکھیا، جے ہو جیا آمینہ دلال ویکھیا، کسے دانا حسن جمال ویکھیا، جے ہو جیا آمینہ دلال ویکھیا، ادنا تو لگ کے تے پھریا جہان میں، تردد ویکھے میں سونے انسان میں، ادنا تو لگ کے تے پھریا جان میں، تردد ویکھے میں سونے انسان میں، پر
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਬਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਬਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਰੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਰੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ। ਮਹਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ आमीना दलाल वेख्या। ये मिसरा आपकी नजर। संग दिल कौन आखे दिलदार बैठे गए ने, ओ संग दिल कौन आखे दिलदार बैठे गए ने, दिलों मजबूर होके दिलवार बैठे गए ने। अग उत्ते चलदा बिलाल वेख्या, ओ अग उत्ते चलदा बिलाल वेख्या, जेगो जिया आमीना दलाल वेख्या। किसे दाना हुसन जमाल वेख्या, जेगो जिया आमीना दलाल वेख्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने हम्द बारी ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। ये इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का इज्तिमा है, जिसमें रब्बुल आलमीन की शान भी है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत भी है। जहाँ रब्बे कायनात के साथ कायनात के अंदर कोई इला नहीं है, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई दूसरा रहनुमा नहीं है, कोई हादी नहीं है, कोई रहबर नहीं है। इसीलिए तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़बान से इन कलिमात को अदा किया था जब वो तौरात के औराक की बरगर्दानी कर रहे थे, और अबू बकर ने कहा था साकिलत का सवाकिल यब्न उमर, ए उमर तू औराक के तौरात के औराक की बरगर्दानी कर रहा है, अलैसा तंज़ुरु बिवजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तू अल्लाह के नबी के चेहरे को नहीं देख रहा कि आपके चेहरे का रंग तब्दील हो रहा है। जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके चेहरे के रंग को तब्दील होते हुए देखा तो अपनी ज़बान से इरशाद फरमाया था, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद नबिया। मतलब क्या है कि अगर कायनात के अंदर कोई इलाह है तो वो आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है, और रहनुमा है, मुजतबा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं। ये अहले हदीस का माटो है। तौहीद हमारे पास है, रिसालत का इल्म, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त बयान करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। क्यों ना करें? हसन ने वैसे ही तो नहीं कहा था, व अहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। और जिब्रील ने इसी की तर्जुमानी की थी कि अफ़ा कहा गर्दीदाम मोहरे बुताम वर्जीदाम बस यारे खूबा दीदाम इम्मा तो चीज़ दीगरी कल लब तो मशारे कल अर्ज़ व मगारिबहा लम अरा वजहम बेवजह मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अहले हदीस है जो नबी के शान को भी मानता है
خدا کی کبریائی کو بھی مانتا ہے، صحابہ کی عظمت کا بھی قائل ہے، اولیاء اللہ کی عظمت کا بھی قائل ہے۔ ہم کسی کے انکاری نہیں ہیں، لیکن ہر ایک کو اس کا مقام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے وہ مخلوق کا نہیں ہے، جو نبی کا مقام ہے وہ کسی ولی کا نہیں ہے، جو کسی ولی کا ہے وہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں اپنی جماعت کے نوجوان مقرر جناب حافظ مطیع الرحمان صاحب، مدرس جامعہ رحمانیہ سیالکوٹ، وہ اپنا بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ علماء کرام کا بیان جو ہے وہ سماعت فرمائیں، تاکہ علماء کرام اپنے معافی ضمیر جو ہے، آپ کی توجہ کا جو ہے وہ طالب ہوتا ہے خطیب جو ہے، اگر آپ کی توجہ کسی اور طرف ہو اور خطیب جو ہے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے سے قاصر رہتا ہے، اس لیے اپنی توجہ کو خطیب کی طرف مبذول رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کا یہاں بیٹھنا جو رہے گا نہیں جائے گا، انشاءاللہ کل قیامت کو یہ آپ کا وقت آپ کے کام آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وأخرجه من ظلمات التقليد والطغيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق۔ ذی وقار سامعین حضرات، ہمہ قسم دی کبریائی بھڑائی یکتائی وڈیائی اللہ رب الرحمن دی پاک مقدس مطہر معلی ذات پاک واسطے خاص، بے شمار لا تعداد درود و سلام شفیع المذنبین امام المرسلین امام الحرمین امام المجاہدین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تھواڈے دل دی بہار آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک ذات اللہ رب العالمین پانی دے قطرات نالو زیادہ، ریت دے ذرات نالو زیادہ، درختہ دے پتیاں نالو زیادہ آقائے کائنات علیہ السلام دے روزن ورتے رحمت نزول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی دی خاص توفیق تو بعد میں مشکور ہاں محترم جناب حافظ حمزہ اقبال حافظہ اللہ تبارک و تعالی، مولانا محمد ادریس صاحب اور انہاں دے رفقاء جنہ تساں احباب دی ملاقات دا سبب بنایا، اور اللہ کو دعائے جنہ ساتھیاں نے آج دے اس پروگرام اندر جانی مالی افعالی تعاون کیتا، اللہ تبارک و تعالی خالصتاً اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرمائے۔
میں اپنی گفتگو تو پہلے دو باتیں کرنا ضروری سمجھوں گا۔ سب تو پہلی بات، میں انشاءاللہ تعالی اللہ دے گھر چ بہ کے وعدہ کرنا میں تساں دا ٹائم ضائع نہیں کراں گا۔ اور دوسری بات، میری گفتگو دے دوران پوری توجہ، پورا انہماک، پورے تفکر دے نال میری بات نو سماعت فرمانا، چونکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین بات اللہ اور اس دے رسول دی۔ جدو اللہ اور اس دے رسول دی بات ہوئے پھر دنیاوی باتاں دا، مکالمے دا، مناظرے دا، مذاکرے دا کوئی تعلق، کوئی وقت اور کوئی حیثیت باقی نہیں رہندی۔ اور تساں احباب اس بات تو بخوبی واقف ہو، آگاہ ہو، اشتہارات کے ذریعے تسی پڑھ چکے ہو، اعلانات کے ذریعے سماعت فرما چکے ہو۔ آج دا پروگرام سیرت متعلقہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر صورت کوئی بھی خطیب و ادیب ایک محفل اندر یا ساری عمر لگا کے پیغمبر دی سیرت نو بیان نہیں کر سکتا۔ میں باہر صورت نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا ایک پہلو بیان کراں گا اور انشاءاللہ تعالی صحیح احادیث پیغمبر تساں احباب دی پیش خدمت کراں گا۔ میری بات نو پوری توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت سر دے بالاں تو لے کر کے پاؤں دے ناخن تک ہر بندے نو اپنی عملی زندگی دا حصہ بنانا چاہیے، لیکن بڑی معذرت دے نال اساں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو مسجد دی چار دیواری تک محدود کر دیتا ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اساں اشتہارات دی دنیا تک محدود کر دیتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اساں مسجد دیاں صفاں تک، الفاظ دی دنیا تک محدود کر دیتا ہے۔ او اللہ دے بندو، جیڑا بندہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت عمل کردا ہے، پیغمبر دے کسے ایک فرمان نو اپنی عملی زندگی دا حصہ بناتا ہے، مالک کائنات اس بندے نال کس قدر پیار کرتے نے، اس بندے نال کس قدر محبت فرماندے نے۔ میں مثال دے کے اپنی بات نو تساں احباب دی پیش خدمت کرنا چاہنا۔ آئیے جامع ترمذی اندر میں پڑھیا درسن حدیث پڑھیے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو میرے پیغمبر دا نام آئے گج وج کے درود پڑھیا کر، میرے پیغمبر نو خراج تحسین پیش کیتا کر۔ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان جامع ترمذی اندر موجود ہے۔ امام البانی علیہ الرحمہ رحمن واسعہ انہاں اس حدیث نو صحیح قرار دیتا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مثال عرض کر کے اپنی بات نو اگے چلانا۔ جیڑا بندہ تجارت واسطے، کاروبار واسطے بازار اندر جاندا ہے، دکانداری واسطے بازار اندر جاندا ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ جے بازار اندر داخل نہیں ہویا، اینے بازار جان تو پہلے دعا پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آقا کائنات نے فرمایا اے بندہ جا کر کے دکان تے بیٹھ گیا، میرے وال توجہ کرو، میں پیغمبر پاک دی حدیث سمجھاوا۔ آقا نے فرمایا اے بندہ جا کر کے دکان تے بیٹھ گیا، اے صبح دا آیا مغرب تک دکان تے بیٹھا ہے، اے دے کول کسٹمر نہیں آیا، اے دے کول گاہک نہیں آیا، اے ذہنی طور تے بڑا پریشان ہے، میں پیغمبر دی حدیث تے عمل بھی کیتا ہے لیکن میرے کول گاہک نہیں آیا، میں پیغمبر دی حدیث نو اپنی عملی زندگی دا حصہ بھی بنایا ہے لیکن میرے کول کسٹمر نہیں آیا، اے رات نو واپس آ جاندا ہے۔ اہل خانہ پوچھ دینے بتاؤ آج دا شاپ اندر دکان اندر کیسا معاملہ رہا ہے، اے اپنی زبان چو کہندا ہے آج کوئی گاہک نہیں آیا، اے بندہ پریشان ہے۔ اللہ دے بندو دیکھنے نو اے بندہ پریشان ہے، میرے پیغمبر کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ بازار جاندا ہے، بازار جان تو پہلے اے دعا پڑھدا ہے تیرے کولو گاہک آئے نہ آئے، تینوں دنیاوی فائدہ ہوئے نہ ہوئے، تینوں دنیا دا مال ملے نہ ملے، میں اللہ دا نبی کہنا اللہ تینوں 10 لاکھ نیکیاں عطا کر دے گا۔ ایک بندہ حدیث تے عمل کرے، نبی پاک دی کسے عمل کسے حدیث تے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو
دے کسے فعل نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لے، اللہ دی قسم ہے اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا کردا ہے، کائنات دے لوگوں قیامت نو بھی عزت عطا کردا ہے۔ باہر صورت میں جس موضوع تے چند دلائل تو احباب دی پیش خدمت کرنا چاہنا۔ سب تو پہلی بات آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنے اندر نرمی نو اپنا لیندا ہے، زبان دا نرم استعمال کردا ہے، اپنے مزاج دا نرم استعمال کردا ہے، کائنات دا کوئی بھی بندہ اس بندے دا مقابلہ نہیں کر سکتا، کائنات دی خوبصورت تو خوبصورت زندگی اس بندے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جدی زبان نرم ہے وہ بندے دی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، جس بندے دی زبان نرم ہے، جس بندے دا مزاج نرم ہے اس بندے دا مزاج اور زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اس دی وجہ اور دلیل کیا ہے؟ او اللہ دے قرآن نے بڑے پیارے انداز نال بات نو بیان فرمایا ہے، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے قرآن نازل اللہ فرماندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماندے نے سونے اعلان کر دو اے کائنات دے لوگو تھوڑے اندر ایک رسول بھیجیا ہے جڑا بشر بن کے آیا ہے، تے جدو تسی کسی مصیبت اندر مبتلا ہو جاندے ہو اس پیغمبر دے کولوں برداشت نہیں ہوندا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے پیغمبر جڑے نے اے مومناں دے نال بڑا پیار کردے نے، اے مومناں دے نال بڑی نرمی کردے نے۔ او اللہ دے بندو دکاندارو اپنا مزاج نرم کر لو، سیاستدانو اپنا مزاج نرم کر لو، امام تے خطیبو اپنا مزاج نرم کر لو، اللہ دے گھر چ آ کے عبادت کرنے والو اپنا مزاج نرم کر لو۔ اگر تو باپ دی شکل اندر مزاج نرم کر لے، اگر والدہ دی شکل اندر مزاج نرم کر لے، اگر بیٹے دی شکل اندر مزاج نرم کر لے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں صحیح مسلم اندر پڑھیا ہے، آقا فرماندے نے ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانو، کائنات دے لوگو جڑا بندہ اپنی زندگی اندر نرمی نو اپنا لیندا ہے، اپنی زبان دا نرم استعمال کردا ہے، اپنے مزاج دا نرم استعمال کردا ہے، اپنے اخلاق دا نرم استعمال کردا ہے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دی زندگی خوبصورت بنا دیندے نے، اللہ اس بندے دی زندگی کامیاب تے دلکش بنا دیندے نے۔ او اللہ دے بندو میرے پیغمبر دی حدیث نال پیار کرو، میرے پیغمبر دی حدیث دے نال محبت کرو۔ آج قدم قدم تے لڑائی کیوں ہے؟ باپ بیٹے دا دشمن بنیا بیٹھا ہے۔ اللہ دے بندو گھراں دے گھر تباہ و برباد ہو گئے نے۔ اللہ دے بندو باپ بیٹے تو ناراض ہے، بیٹا باپ تو ناراض ہے، سگی والدہ اپنے بیٹے نو اپنا غم نہیں سنا سکتی، سگی بہن اپنی پریشانی اپنے ویر دے نال شیئر نہیں کر سکتی، اظہار نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی دا مزاج سخت ہے، باپ دا مزاج سخت ہے، بیٹے دا مزاج سخت ہے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے کی درس دیتا ہے؟ میرے پیغمبر نے قدم قدم تے امت دی رہنمائی کی ہے۔ میں ببانگے دولے بات کرنا چاہنا، آقا کائنات علیہ السلام نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جدی اندر اپنی امت دی رہنمائی نہیں فرمائی۔ اگر میں اے بات کراتے بجائے آقا کائنات علیہ السلام نے سر دے بالا تو لے کر کے پاؤں دے ناخن تک اپنی امت دی رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر کوئی پنڈ اندر آئندہ میرا پیغمبر ہوتا رہنما ہے، اگر کوئی شہر اندر آئندہ میرا پیغمبر ہوتا رہنما ہے، اگر کوئی استاد دی شکل ہے میرا پیغمبر ہوتا رہنما ہے۔ میں اس دی مثال عرض کرنا چاہنا، نبی کائنات علیہ السلام دے متعلقہ اے میں بات ببانگے دول کرنا چاہنا۔ کوئی بندہ ببانگے دولے نہیں کہہ سکتا، اپنے بازو اٹھا کر کے بات نہیں کہہ سکتا او مسلمانوں میں کلمہ پڑھیا، میں تواڈے پیغمبر دا امتی بنیا، میں تواڈے پیغمبر نال پیار کرنا، میں تواڈے پیغمبر دی بیعت کیتی ہے، مینوں فلاں مسئلہ درپیش دین اسلام میری رہنمائی نہیں کردا۔ تیرے میرے مطالعے چ کمی ہو سکتی ہے، تیری میری تحقیق چ کمی ہو سکتی ہے، تیرے میرے علم چ کمی ہو سکتی ہے، تیری میری سرچ کمی ہو سکتی ہے، لیکن میرے پیغمبر نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھڑیا جڑی اپنی امت تک بیان نہیں فرمایا۔ اس بات اتفاق ہے، نبی کائنات نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑیا جو امت تک بیان نہیں فرمایا۔
اسی نماز پڑھیے اسی لوگوں دے کیڑے کٹنے ہاں. اگر کوئی بوڑھا بندہ مسجد اندر آ جائے انہوں رکوع کرن دا نہیں پتا, انہوں سجدہ کرن دا نہیں پتا, اسی اکیلے بیٹھ کے نکر چ بیٹھ کے اس بوڑھے دا مذاق اڑانے ہاں. اگر کوئی پل چک کے وضو کرے مسجد اندر آ جائے انہوں وضو کرن دے طریقے دا نہیں پتا, اسی او دا بکھیڑا اڑانے ہاں. اگر کوئی بندہ نماز اندر ایسی حرکات کرے جس دے بارے شریعت نے منع کیتا ہے اسی او دا مذاق اڑانے ہاں, اسی بندے اندر بیٹھ کے انہوں ذلیل کرنے ہاں. میرے پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ کی ہے صحیح مسلم دی حدیث پیش کرنا. میرے اور تھوڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سیدنا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے وال تک کو میں حدیث سمجھاوا. فرمایا بینا انا اسلی مع رسول اللہ, کائنات دے لوگوں میں پیغمبر دے نال نماز پڑھ رہا ہاں, میں پیغمبر علیہ السلام دے نال نماز پڑھ رہا ہاں تے ایک بندے نو نماز اندر چھینک آ گئی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا جدو کسی نو چھینک آئے او کہے الحمدللہ تے سنن والا کہے یرحمک اللہ, جنو چھینک آئیے جواب اندر کہے یادکم اللہ و یسلیو بالکم. میں کیویں ماننا تو میرے پیغمبر دے نال پیار کرنا ہے, اپنی اولاد نو فیصلے کرانا ہے, میں بڑی معذرت دے نال بات کرنا, اپنی اولاد نو ڈگریاں ڈپلومے تے حاصل کرن واسطے کہنا ہے, لیکن تینوں نہیں پتا میرے پیغمبر دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثاں, میرے پیغمبر دے چھوٹے چھوٹے عمل نہ تیری پسند نے نہ تیری اولاد دی پسند نے, میں کیویں ماننا تو میرے پیغمبر دے نال پیار کرنا ہے. سیدنا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, میں او دے نال کھڑا وا, انہوں چھینک آئیے تے میں آکھیا یرحمک اللہ. جدو میں اپنی زبان جو الفاظ ادا کتنے میرے وال توجہ کرو میں حدیث سمجھانا چاہنا. فرمانی القوم بی ابصارہم صحیح مسلم اندر ہوندا ہے. سیدنا معاویہ فرماندے نے نمازی میرے وال بڑے غصے نال ویکھن دے نے, اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جدو نہ میرے وال غصے نہ ویکھیا فقلت واسکلا یا امیہ, میں آکھیا میری ماں مینوں گم پائے انہاں نوں کی ہو گیا میرے وال کیوں غصے نال ویکھن دے نے. ما شانکم تنظرون الیہ, اے نمازیو میں نماز اندر بولنا شروع کر دیتا, اے نمازیو تسی میرے وال کیوں ویکھن دے, میرے وال توجہ کرو میں مسئلہ سمجھانا چاہنا. فرمایا میں نمازیاں نوں کیا تسی میرے وال کیوں ویندے ہو, میں حدیث اندر پڑھیا سیدنا معاویہ فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اپنے ہاتھ اپنی راناں تے مارے, جدوں میں انہاں ول ویکھیا انج لگدا جویں مینوں خاموش کروان دے نے, میں خاموش ہو گیا. مینوں نہیں سی پتا کہ نماز اندر چھینک دا جواب نہیں دے دا. گل سنن والی گل یاد رکھن والی آ, جدوں نبی کائنات علیہ السلام نے سلام پھیریا مولا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ سنو. فرماندے نے فواللہ کائنات دے لوگو اللہ دی قسم ہے ما رأیت قبل معلما قبلہ ولا بعدہ ولا احسن تعلیما منہ. کائنات دے لوگو میں اللہ دے نبی دا صحابی کہنا وا, میں اس طرح دا خطیب کدی نہیں جے ویکھیا, میں اس طرح دا امام کدی نہیں ویکھیا جس طرح دے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نماز اندر بولیا صحابہ نے میرے ور غصے نہ ویکھنا شروع کر دیتا, میں نماز اندر صحابہ ول ویکھیا انہاں اپنے ہاتھ اپنی راناں تے مارنے شروع کر دیتے, لیکن جدو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے سلام پھیریا آقا فرماندے نے سیدنا معاویہ فرماندے نے ما قہرنی ولا ضربنی, ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی. کائنات دے لوگوں میری غلطی سی مینوں پتہ نہیں سی مسئلے دا, میرے پیغمبر نے سلام پھیر کے مینوں ڈانٹیا نہیں جے, میرے پیغمبر نے سلام پھیر کے مینوں چڑکیا نہیں جے, میرے پیغمبر نے سلام پھیر کے مینوں برا بھلا نہیں جے کیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر دے صحابی نماز اندر کوئی ایسا عمل کر بیٹھن جڑا شریعت دے موافق نہ ہوئے, مسئلے دا پتہ نہ ہوئے, میرا پیغمبر انہوں معاف کر دے. تیری میری مسجد اندر کوئی نمازی نماز پڑھے اگر رکوع ٹھیک نہ کرے حتیٰ کہ امام و خطیب دا مذاق اڑاندے رہے, نماز پڑھنے والا دا مذاق اڑاندا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے دا مذاق اڑاندے رہے. میں امام ابن باز علیہ رحمت دا قول پڑھیا ہے کائنات دے لوگوں ساڈے اکابر دا طریقہ ہے, نبی کائنات علیہ السلام دے صحابہ دا طریقہ ہے, اگر کسی اندر کوئی غلطی دیکھو انہوں عوام دے سامنے شرمندہ نہ کرو, اگر کسی اندر کوئی برا فعل دیکھو انہوں ہجوم اندر شرمندہ
پیدا نہ کرو. اگر کسی اندر کوئی ایسا عمل دیکھو جو شریعت دے خلاف ہے, اس بندے نو اس مسئلے دا نہیں پتا, انہوں عوام دے وچ پریشان نہ کرو, بلکہ اکابر دا اے فرمان, اکابر دا اے عمل ہے, سلف صالحین دا اے طریقہ ہے, اصحاب رسول دا اے طریقہ ہے. اگر کسی اندر کوئی عیب دیکھ دے, انہوں کلیاں کر کے سمجھان دے تیرے اندر اے معاملہ, تیرے اندر اے غلطی ہے, تیرے اندر اے کمی ہے. وجہ کی ہے؟ آج مسجد نمازی کیوں کم نے؟ آج قدم نل قدم ملا کے نماز پڑھنے والا اپنے ساتھی تو پریشان کیوں ہے؟ آج اذان دینے والا اپنے امام تو پریشان کیوں ہے؟ آج اذان دینے والا اپنے خطیب تو پریشان کیوں ہے؟ آج اذان دینے والا اپنے نال کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے تو پریشان کیوں ہے؟ آج اذان دینے والا اپنی مسجد صدر تو پریشان کیوں ہے؟ آج اذان دینے والا اپنی مسجد انتظامیہ تو پریشان کیوں ہے؟ آج اذان دینے والا اپنے نال جمعہ پڑھنے والے تو پریشان کیوں ہے؟ مسئلہ قرآن نے بیان کیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کائنات دے لوگوں اپنے اندر نرمی پیدا کر لو. اگر دکاندار ہیں تو نرمی پیدا کر لیں, اگر باپ ہے تو نرمی پیدا کر لیں. او میں ایک اور حدیث بیان کرنا چاہنا, میرے اور تھوڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داود اندر حدیث آندی, امام البانی علیہ رحمہ رحمن واسطہ نے اس حدیث میں صحیح قرار دیتا ہے. آقا کائنات نے کنوں فرمایا؟ اپنی بیوی. اسی نبی نہیں, میرے الفاظ تے غور کرو, اسی شرف صحابیت حقدار نہیں, اسی تابی نہیں, تبا تابی نہیں, امام محدث نہیں, عام مسلمان. نبی کائنات علیہ السلام دے کول یہودی آئے, انہاں آ کے کیا السلام علیکم, اے پیغمبر تھوڑے تے موت آئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے الٹا انہوں نے جواب دیتا. نبی کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا؟ او اللہ دے بندو, اپنے باپ دا دل دکھانے والو, تیری سخت مزاجی تو تیرا باپ پریشان ہے. اللہ دی قسم اپنی بیماری تیرے نال شیئر نہیں کردا, اپنی پریشانی دا اظہار تیرے نال نہیں کردا. تیری سخت مزاجی, تیری سخت زبان تو تیری بوڑھی والدہ پریشان ہے, اپنا دکھڑا تیرے نال بیان نہیں کر دی. تیرے سخت مزاج دی وجہ تو تیری بہن اپنے سسرال اندر پریشان ہے, تیری سخت مزاجی تو وجہ تو اپنی پریشانی تیرے نال شیئر نہیں کر دی. کدی غور کریا کر, تیرے نال نماز پڑھنے والا تیری سخت مزاجی تو پریشان, تیرے نال نماز پڑھنے والا تیرے ہمسائے پن تو پریشان, تیرے نال نماز پڑھنے والا تیری دوستی تو پریشان, تیرے نال نماز پڑھنے والا تیری بیٹھک تو پریشان, تیرے نال نماز پڑھنے والا تیرے اٹھن بیٹھک تو پریشان, تیرے نال نماز پڑھنے والا تیرے نال کھان پین تو پریشان. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی اللہ دے رسول, فرمایا تسی اتنا لمبا جواب دیتا ہے, اللہ رسول تسی نے سنیا؟ فرمایا کی؟ انہوں نے کہا تھوڑے تے موت آئی, نعوذ باللہ معاذ اللہ. آقا فرماندے نے عائشہ میں بھی تو کہہ دیتا علیکم, جو بد دعا میرے واسطے کیتی ہے تھوڑے واسطے ہی ہوئے. اس تو بعد میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ اے نبی کائنات دا تابع دار نہیں, اے نبی کائنات دی شریعت نو ماننے والا نہیں, غیر شریعت دا بندہ, غیر مسلم انسان ہے, لیکن میرے پیغمبر نے کس قدر نرمی دا حکم دیتا. آقا کائنات فرماندے نے یا عائشہ تو ارفقی, عائشہ نرم مزاجی اختیار کرو, فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق. آقا فرماندے نے اللہ جدو کسے کار تے رحمتہ کردا ہے انہاں سارے کار والے دا مزاج نرم کر دیندا ہے. دیکھیا کر تیرے اندر سختی کیا ہے, دیکھیا کر تیرے اندر نرمی کیا ہے. میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا, کانفرنس کرانا مشکل نہیں, جلسے تے پیسے دینا مشکل نہیں, اشتہار چھپانا مشکل نہیں. میں پوری دنیا دی بات نہیں کردا, بر اعظم ایشیا دی بات نہیں کردا, میں عرب و عجم دی بات نہیں کردا, میں تیرے ملک پاکستان دی بات نہیں کردا, میں تیرے صوبے پنجاب دی بات نہیں کردا, میں تیری ڈویژن گجرانوالے دی بات نہیں کردا, میں تیرے ملک پاکستان دی بات نہیں کردا, میں تیرے ضلع سیالکوٹ دی بات نہیں کردا, میں تیری تحصیل سمڑیال دی بات نہیں کردا, میں تیری یونین کونسل دی بات نہیں کردا, میں تیرے پنڈ دی بات نہیں کردا, میں تیرے محلے دی بات نہیں کردا, میں تیری گلی دی بات نہیں کردا, میں تیرے گھر دی بات نہیں کردا, میں گھر دے تمام افراد دی بات نہیں کردا, میں تیری بات کرنا, تیرے سارے جسم دی ذات دی بات نہیں کردا.
اپنی ایمانداری نہ دس کلیاں بہ کے کدی سوچے کر آیا کہ تیرا لباس میرے پیغمبر جیسا، تیری کٹنگ میرے پیغمبر جیسی، تیرے ناخن میرے پیغمبر جیسے، تیرا بول چال میرے پیغمبر جیسا، تیرا اٹھنا بیٹھنا میرے پیغمبر جیسا، تیرا بول چال میرے پیغمبر جیسا، تیرا کھانا پینا میرے پیغمبر جیسا۔ پروگرام کروا دیتا ہے، پیسے لا دیتے نے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ دے بندوں میں لباس پیغمبر جیسا پہنے ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہندا میں ناخن پیغمبر دی سنت دے مطابق اتارنا، کوئی بندہ یہ نہیں کہندا میں اپنی کٹنگ پیغمبر کائنات علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کرنا۔ میں بات کرنا گا، میری بات نو غور نہ سماعت فرماؤ۔ لمحہ فکریہ اس باپ واسطے، بڑی سوچ اور بڑی پریشانی اس باپ واسطے۔ میرے پیغمبر نے چھوٹے بڑے بال کٹوان تو منع کیتا ہے، علماء موجود نے، آقا کائنات نے برابر وال کٹوانے دا حکم دیتا ہے، چھوٹے بڑے وال کٹوان تو منع کیتا ہے۔ جس اولاد تے پیسے خرچ کرنا ہے کدی کلیاں بہ کے سوچیا کر جلسے کروانے آسان نے، پیغمبر کائنات دے نال عشق دا نعرہ لگانا آسان ہے، مشکل ہے تے پیغمبر کائنات دی سنت عمل کرنا مشکل ہے۔ تیرے 5 بیٹے نے، دیکھ انہاں دی کٹنگ میرے پیغمبر جیسی ہے، تو باپ ہے انہاں دے جُتی کپڑے دا انتظام کرنا ہے، انہاں دے کھان پین دا انتظام کرنا ہے۔ میری بات نو بڑے غور دے نال سماعت فرماؤ، کدی کلیاں بہ کے سوچیا کر تیری اولاد تیرے کولو پیسے لے کے میرے پیغمبر دی مخالفت کرتی ہے، اگر وہ دے بال میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں، او دا لباس میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں، او دے افعال و اعمال میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں، میں کیویں مانا تو پیغمبر دی سیرت نال پیار کرنا ہے، میں کیویں مانا تو پیغمبر دی سیرت نال محبت کرنا ہے، میں کیویں مانا تو میرے پیغمبر دے نال پیار کرنا ہے۔ آؤ ایک اور حدیث سنو، میرے پیغمبر کائنات نے فرمایا میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہنا، او اللہ دے بندو بلو چکوا لیو، اب جدی کانفرنس دا ایک موٹیو یاد کر لو، آج دی کانفرنس دا ایک مسئلہ یاد کر لو، اپنی زندگی نرمی نو پیدا کر لو، اپنی زبان اندر نرمی پیدا کر لو، اپنے مزاج اندر نرمی پیدا کر لو، اپنے اخلاق اندر نرمی پیدا کر لو۔ اللہ دی قسمت اگر استاد اللہ تیری زندگی نو مزین کر دے گا، اگر تو باپ اللہ تیری زندگی نو مزین کر دے گا۔ اور میرے پیغمبر نے کس قدر پیار فرمایا ہے، میرے پیغمبر نے کس قدر نرمی فرمائی ہے۔ میں ایک حدیث اندر پڑھیا، صحیح ابو داؤد اندر حدیث ہے، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آقا کائنات علیہ السلام دے کول آئے، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کر دینے ایک آدمی اللہ دے رسول دے کول ہے، میرے وال تک کو میں حدیث سمجھاواں، آکے کہندا یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادمی، اے اللہ دے رسول دسو اسی اپنے خادم نو کس قدر معاف کر دئیے۔ خادم دا مطلب ہووے جڑا بندے دی ملکیت اندر ہوندا ہے، نوکر نو خادم نہیں کیا جاندا، خادم ہووے جدا بندہ مالک ہوندا جدے پیسے ادا کیتے ہوندے نے، یا جو مالک غنیمت دے حق اندر بندے نو ملیا ہے۔ آؤ میں مسئلہ بیان کرنا چاہنا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک آدمی نے آگیا کہ اللہ رسول دسو اسی اپنے خادم نو کس قدر معاف کریے۔ آقا خاموش نے، ابو داؤد اندر حدیث ہے، امام البانی علیہ رحمہ نے اس حدیث نو صحیح قرار دیتا ہے۔ پھر پوچھا اللہ رسول دسو اسی اپنے خادم نو کس قدر معاف کریے، آقا خاموش۔ تیسری دفعہ سوال کیتا، آقا دسو جس بندے دا میں مالکہ جو مال غنیمت دے ذریعے مینوں ملیا ہے، یا جس بندے دے میں پیسے دے کے خریدیا میری ملکیت اندر ہے، اگر کوئی اونچ نیچ دا کام کرے میں کتنی دفعہ معاف کراں؟ میرے پیغمبر دے الفاظ سنو، اور سکیاں پراواں دا جینا حرام کرنے والو، تیرے مزاج دی وجہ تیرا ماں باپ پریشان، میرے پیغمبر نے فرمایا فی کل یوم 70 مرہ، اور پوچھنے والے کہ میں اپنے خادم نو غلطی دی بنا تے کنی دفعہ معاف کراں؟ آقا نے فرمایا ایک دن 70 دفعہ اپنے خادم نو معاف کریا کر۔ جدو خادم نو معاف کرنا 70 دفعہ، لیکن آج کلمہ پیغمبر دا پڑھیا سگا پرا بھی معافی دے قابل نہیں، میری تیری نظر اندر باپ بھی معافی دے قابل نہیں، بڑی معذرت نال میری تیری نظر اندر امام مسجد بھی معافی دے قابل نہیں، تیری میری نظر اندر خطیب بھی معافی دے قابل نہیں، تیری میری نظر اندر بڑے تو بڑا حاجی نمازی بھی معافی دے قابل نہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں اے بندہ بار بار سوال کردا ہے، میں پیغمبر حکم دینا اگر تیرا خادم جدا تو مالک ہے تیری زندگی دے اندر ایک دن 70 غلطیاں کرے، میں پیغمبر تینوں حکم دینا 70 دفعہ معاف کرے کر۔ تیرے نال نماز پڑھے ایک بات اونچ نیچ کر لے،
ساری عمر تیرا ہویا مر گیا، ساری عمر تیرے واسطے محنت مزدوری کی تھی، کنبہ قبیلہ چھوڑیا، اپنا خاندان چھوڑیا، سگے بہن بھائی چھوڑ کے آؤٹ آف کنٹری جا کے لوگوں دیا محنت مزدوریاں کر کے تیری خور و نوش دا انتظام کیتا، تیرے جتی کپڑے دا انتظام کیتا۔ آج بوڑھا ہو گیا، تیری ایک بات یوں پسند نہیں آتی، تو قدم قدم تے ابو جی تھانوں نہیں پتا، ابو جی تھانوں نہیں پتا، ابو جی اج کل معاملہ اے چلتا ہے، امی بوڑھے ہو گئے نے مینوں نہیں پتا سودا کس طرح خریدی دا، امی نے اس بات کا نہیں پتا، امی دے لہٰذا اے بات امی تک شیئر ہی نہ کرو۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ اس بندے دی زندگی خوبصورت بنا دے، اللہ اس بندے دی زندگی مزین بنا دے، اللہ اس بندے دی زندگی کامیاب کر دے، اس بندے نے نرم مزاجی اختیار کرنی چاہیے۔ میں ایک اور مسلم دی حدیث بیان کرنا چاہنا، گج وج کے درود پڑھ میرے پیغمبر تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ کائنات دے لوگوں میں اللہ دا نبی کہہ رہا ہاں، اللہ نے ہر چیز دے اوپر نرمی نو لکھ دیتا ہوئے، ہر چیز اوپر نرمی کریا کر، اگر تو قصاص اندر کسے نو قتل کرے تے نرمی کریا کر، اگر تو جانور ذبح کرے تے نرمی کریا کر۔ میں ایک اور مثال بیان کرنا چاہنا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اسی آقا کائنات علیہ السلام دے نال جا رہے ہیں، گل سننے والی ہے، گل یاد رکھن والی ہے، نال جا رہے ہیں، ایک آدمی نے جانور نو لٹایا ہوئے، او دی گردن تے پیر رکھیا تے اپنی چھری نو تیز کردا پیا ہوئے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے افلا قبل ھذا، او اللہ دے بندے اے کام تو پہلے نہیں کر سکدا، کس قدر واسطے سختی کر رہا ہے، انہوں ذبح کرنا ہے۔ فرمایا کام تو پہلے کر لے، چھری پہلے تیز کر لے۔ میرے پیغمبر نے جانور دے سامنے چھری تیز کرن تو منع کیتا ہے، وجہ کی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے پیغمبر نرم مزاج ہے، اے پیغمبر مومنان دے نال نرمی کردا ہے۔ اور میں ایک اور حدیث بیان کرنا چاہنا، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اندر حدیث ہے، آقا نے فرمایا ایک آدمی جا رہا سے، چلدا جا رہا، سفر کردا جا رہا، بینما رجل یمشی فی الطریق اشتد علیہ العطش۔ فرمایا آدمی چلدا جا رہا، سفر کردے اس بندے نے اس قدر پیاس لگ گئی، وہ اس طرح محسوس کردا کہ میں قریب المرگ۔ آقا فرماندے نے کنواں دیکھا، کنویں اندر اترے، قدم قدم تے ایسے رشتے خراب کرنے والوں میرے پیغمبر دی حدیث نو بڑے غور دے نال سماعت فرمائیے۔ فرمایا چلدا جا رہا، پیاس لگ گئی ہے، او دے دل چ خیال ہے اگر پانی نہ پیتا شاید جان چلی جائے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، شیخ پانی پایا، آقا کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا، انہیں راستے اندر کنواں دیکھا، بڑی معروف حدیث ہے۔ آقا فرماندے نے کنویں اندر اترے، کنویں اندر اترن تو بعد پانی پیتا ہے، میرے وال تک کو میں حدیث سمجھاواں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جدو کنویں چو باہر نکلیا کی دیکھدا ہے، کوئی انسان نہیں، ماں باپ نہیں، کوئی عزیز نہیں، بلکہ ایک جانور ہے جنوں پلیت بھی کیا جاندا ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا ایک کتا یا کتے دا بچہ اپنی زبان نو اس کنویں دے کنارے دے نال مس کر رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، رگڑ رہا ہے۔ اس بندے دے دل چ خیال آیا مینوں پیاس لگی سی، میں بے بس ہو گیا سی، اگر مینوں پانی نہ ملدا ہو سکتا میری جان جاندی۔ حدیث دے الفاظ تے غور کرو، آقا کائنات نے فرمایا اللہ دے بندو، ماں پانی منگے دوست دا بہانہ لا کے باہر جانے والو، باپ دعائی دا مطالبہ کرے بیٹھ تک چبہ کے دوستان دے نال طرح طرح دے کھانے کھانے والو، باپ پریشانی دا اظہار کرے دوستوں نو ترجیح دینے والو، ماں باپ نو پیچھے پھینکنے والو، دوستوں نو ترجیح دینے والو، ماں دی عزت نو روندنے والو، دوستوں نو ترجیح دینے والو، سگی بہن دا دوپٹے دا حیا نہ کرنے والو۔ آقا کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا، آقا فرماندے نے اس بندے نے کی دیکھا ہے، اے دے کول برتن نہیں کہ کنویں اندر جا کے برتن چ پانی پا کے کتے نو پیا دے، اے دے کول ایسا کپڑا بھی کوئی نہیں کہ کپڑا کنویں اندر لٹکائے، جدو کپڑا گیلا ہو جائے
باہر نکال کے نچوڑ کے کتے دے آگے رکھ دے۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا، اللہ دی قسم حدیث پڑھنا دل پارا پارا ہو جاندہ ہے۔ کس قدر سنگ دل ہو باپ، کس قدر سنگ دل ہو بیٹا جڑا سگے باپ دی خدمت تو محروم ہے، کس قدر سنگ دل ہو بیٹا جڑا سگی ماں دی خدمت تو محروم ہے، کس قدر سنگ دل ہو بیٹا جڑا سگی بہن دی خدمت تو محروم ہے، کس قدر سنگ دل ہو انسان جڑا اپنے نمازی دی وجہ تو پریشان ہے، کس قدر سنگ دل ہو انسان جڑا اپنے دکاندار دی وجہ تو پریشان ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے برتن بھی نہیں، کپڑا بھی نہیں، اے آدمی کوے اندر گئے، حدیث دے حوالے دا میں ذمہ دار۔ آقا نے فرمایا پیروں جتی لائی ہے، تیرے کول برتن موجود نے، تیرے کول کپڑا موجود ہے، تیرے کول طرح طرح دیا نعمتیں موجود نے، لیکن تیری گلی اندر 50 یتیم نے، تو کدی کسی نے سر تے ہاتھ نہیں رکھیا۔ بازار جانا 500 دا سوٹ اپنے بیٹے واسطے لے ہونا، کدی تیرے دل سے خیال نہیں آیا ایسے بھی بیٹے میری گلی سے موجود نے جو کسی نے قمیض پکڑ کے اے نہیں کہہ سکتے مینوں سکول دیا کتاباں چاہیے، مینوں فلاں چیز چاہیے، عید آ گئی ہے مینوں کپڑے چاہیے نے، اس قدر سخت مزاج ہو چکے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک کنویں اندر اتریا، انہیں اپنا جوتا اتاریا، جوتا پانی دا پریا، ہاتھ جوتا پکڑیا، دل کردہ میں کنویں باہر نکلا، ایک ہاتھ نہ ہاتھ جوتا کنویں باہر نہیں نکلا جا رہا، دعا تھا جو جوتا پھڑے کنویں جو باہر نہیں نکلیا جاندہ۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ اللہ دا واسطے اپنے باپ نے نرمی کیتا کر، اللہ دا واسطے اپنی ماں نے نرمی کیتا کر، اپنے عزیز و اقارب دے نال نرمی کیتا کر، تیرے نال نماز پڑھنے والے انہاں دے نال نرمی کیتا کر، اپنے امام و خطیب دے نال نرمی کیتا کر۔ آقا فرماندے نے اے انسان نہیں جڑا باہر کھڑا ہے جنوں پیاس لگی ہے، اے انسان نہیں بلکہ کتا ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا میں اللہ دا نبی کہہ رہا ہوں، اس بندے نے اپنا جوتا جو پیر چو اتارے ہے پانی دا پر کے اپنے منہ چھپایا، دوئے ہاتھ لگا کے باہر نکلیا، جدو باہر نکلیا اپنے منہ سے جوتا نکال کے کتے دے آگے رکھیا۔ کائنات رب نے اے حرکت دیکھی، اے عمل دیکھیا۔ آقا فرماندے نے فغفر اللہ و شکر اللہ، میرے صحابہ میں اللہ دا نبی کہنا، اللہ نے اس بندے دا شکریہ بھی ادا کیتا، اور زندگی دے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے۔ ایک بندہ کتے دے نال نرمی کرے، مالک دا حیا کرے، تیرے کو ماں باپ موجود نے، اور میرے بھائی تیرے کو تو بہنہ موجود نے، تیرے کو نمازی موجود نے، گلی محلے دے دوست احباب موجود نے، طرح طرح دے انسان موجود نے، اللہ دی قسمیں تیری قسمت دے کیا کہنے، تیرے کو اہل توحید موجود نے، تیرے کو پیغمبر دی سنت نال پیار کرنے والے موجود نے، تیرے کو پیغمبر دا پیغام پہنچان والے موجود نے، تیرے سر دے شفقت ہاتھ رکھن والے موجود نے۔ آیا کہ میں تیرے کو پوچھنا تو کس قدر سخت مزاج ہے، تو کس قدر سخت زبان ہے، تو ایک پانی دا گلاس اپنی ماں نوں نہیں پلا سکتا، ایک پانی دا گلاس ایک مسجد سے بوڑھا نماز پڑھنا آیا او دے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ میں کیویں ماننا تو پیغمبر دی سنت نال پیار کرنا ہے، میں کیویں ماننا تو میرے پیغمبر دی سیرت دا حیا کرنا ہے، میں کیویں ماننا تو میرے پیغمبر دی سیرت نال محبت کرنا ہے۔ آئیے دوسری حدیث سنیے، یہ بھی حدیث بخاری اندر ہے۔ یہ آدمی عام سی، آقا نے فرمایا ایک عورت سی، اے عورت زانی سی، اے بدکار عورت سی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ رسول دی باغی تے نافرمان عورت سی، اے جا رہی ہے دیکھیا کیے ایک کتا کنویں دے کنارے چکر لگا رہا ہے، اے زانی عورت دے دل چ خیال آیا، اینو پیاس لگی ہے، اس زانی عورت دے دل چ رحم آیا، اے اللہ رسول دی باغی تے نافرمان عورت ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر کنوارا لڑکا کنواری لڑکی بدکاری کر دینے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، علاقے چ باہر نکال دیتا جائے گا۔ نبی کائنات نے فرمایا اگر زانی شادی شدہ زانی ہے، شادی شدہ بدکاری کردا ہے، انہوں پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے گا، جان تو مار دیتا جائے گا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا اے زانی عورت نے دیکھے ایک کتے دا بچہ ایک کنویں دے کنارے چکر لگا رہا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا اس زانی عورت دے دل اندر رحم آیا، جدو رحم آ گیا آقا کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا انہیں خو اندر تو نہیں جا سکی، کنویں اندر تو نہیں جا سکی، لیکن اپنا دوپٹہ بخاری اندر ہوندا ہے، میں دلائل رکھنا اپنا دوپٹہ اس کنویں اندر لٹکایا، جدو پانی دے نال بھیگیا باہر نکالیا، اس نے نچوڑیا، اس کتے دے بچے نو پانی پلایا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اس عورت کی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ آؤ اللہ دے بندو نرم مزاجی پیدا کرو، نرم دلی پیدا کرو، اگر دکاندار ہو تو نرم دلی پیدا کرو، اگر عالم و خطیب ہو نرم دلی پیدا کرو، سیاست اندر، سماجت اندر، ثقافت اندر، کاروبار اندر اگر باپ دی حیثیت ہے نرم دلی دا مظاہرہ کر،
بیٹے دی حیثیت نرم دلی دا مظاہرہ کر. آج خاندان دے خاندان تباہ کیوں نے؟ قدم قدم تے لڑائی ہے. دو سگے بھائی ایک برتن چ کھانا کیوں نہیں کھا سکتے؟ سخت مزاجی اس قدر ہو سکی ہے. ایک باپ دے دو بیٹے ایک چارپائی تے بیٹھنا پسند نہیں کرتے, ایک برتن چ کھانا پسند نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ پیغمبر دی سیرت تو انکار کیتا ہے, پیغمبر دی سیرت تو اعراض کیتا ہے, پیغمبر دی سیرت تو منہ موڑیا ہے, پیغمبر دی سیرت نو اپنی کمر دے پیچھے پھینک دیتا ہے, پیغمبر دی سیرت نو مسجد دیاں صفاں تک محدود کر دیتا ہے, پیغمبر دی سیرت نو کنا دا سماع تک محدود کر دیتا ہے, پیغمبر دی سیرت نو الفاظ دی دنیا تک محدود کر دیتا ہے, پیغمبر دی سیرت نو اپنی زبان دی نوک تک محدود کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کراندے کر تباہی بربادی دا شکار نے. باپ بیٹے تو ناراض ہے, ماں بیٹی تو ناراض ہے, بھائی بھائی تو ناراض ہے, بھائی بہن تو ناراض ہے, باپ دادا پوتے تو ناراض ہے, نواسا نانے تو ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف پیغمبر کائنات علیہ السلام دی سیرت نو ترک کر دیتا ہے, پیغمبر کائنات علیہ السلام دی سیرت نو چھوڑ دیتا ہے. میں دو مثالیں اور سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا. ساڈی جماعت معروف خطیب قائد حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر حافظہ اللہ تبارک و تعالی اسٹیج جلوہ فرمان ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں دنیا آخرت اندر عزت والی زندگی عطا فرمائے. دیکھیے ایسے باپ میں دیکھے نے جڑے اپنی اولاد دی دکھ دی بنا تے, اپنے اولاد دے گندے مزاج دی بنا تے اپنا دکھڑا اپنے بھائی نو سناندے نے, اپنا دکھڑا اپنے ہمسائے نو سناندے نے. میرے پیغمبر کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا؟ بخاری اندر ہوندا ہے, آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے انی لا اقوم فی الصلاۃ انا اريد اطیلها فاسمع بقاء صبی کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا فرماندے نے میں نماز پڑھنا, کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا. میں شروع اندر عرض کیتا ہے جس بندے نے پیغمبر کائنات کا کلمہ پڑھیا وہ بندہ اس طرح اپنا ہاتھ اٹھا کے ببانگے دول یہ نہیں کہہ سکتا مولانا صاحب میں پیغمبر کائنات کا کلمہ پڑھیا مینوں فلاں مسئلہ درپیش ہے. دین اسلام میری رہنمائی نہیں کرتا, بلکہ دین اسلام قدم قدم تے اپنے ماننے والوں دی رہنمائی کرتا ہے. آقا فرماندے نے میں جدوں نماز شروع کرنا میرا خیال ہوندا ہے, میرا ارادہ ہوندا ہے میں لمبا قیام کراں گا, میں لمبا قیام کراں گا, لمبا رکوع کراں گا, لمبا سجدہ کراں گا. فاسمع بقاء صبی کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اے ارادہ قرات جاری ہے, میں کسی بچے دے رون دی آواز سننا میں اپنے ارادے نو ترک کر دیتا. میرا پیغمبر بچے دے رون دی آواز سنے اس قدر تیرا مزاجی اپنی نماز نو مختصر کر دے. اسی بے نماز ہاں, اسی پتہ نہیں کس قدر گناہگار ہاں. نبی پیغمبر کائنات علیہ السلام بچے دی آواز سن کے اپنا اللہ دی عبادت والا ارادہ ترک کر دیں. اساں کدی بوڑھے باپ دے آنسو دے کے اپنے ارادے ترک نہیں کیتے, بوڑھی والدہ دے آنسو دے کے اپنے ارادے ترک نہیں کیتے, جدے اوپر ظلم کرنے ہاں او دی منت و سماجت دے کے اساں اپنے ارادے ترک نہیں کیتے. ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا. آقا کائنات علیہ السلام دے ایک صحابی سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ بخاری اندر ہوندا ہے, فرماتے ہیں میں نبی کائنات علیہ السلام دے کول بیٹھا, ایک آدمی آیا میرے وال تک کو, فرمایا اللہ رسول میں صبح دی نماز جان بوجھ کے لیٹ پڑھنا. فرمایا کیوں؟ اللہ دے رسول وجہ ہے جڑے ساڈے امام نے لمبی قرات کرتے ہیں. میرے پیغمبر نے اے نہیں فرمایا جڑا بندہ عبادت کرے لمبی عبادت کرے, بلکہ پیغمبر کائنات نے اللہ دی عبادت اندر بھی نرمی دا حکم دیتا ہے. پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی تابع داری اندر بھی نرمی دا حکم دیتا ہے. فرمایا اللہ رسول میں جان بوجھ کے فجر دی نماز لیٹ پڑھنا. آقا کائنات نے فرمایا وجہ کی ہے؟ آقا جڑا ساڈا امام ہے اے لمبی نماز پڑھاندے نے تے میرے کو اتنا لمبا قیام نہیں کیتا جاندا. نبی کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس ان فیکم منفرین فان من اما قوما فانهم فی الضعیف او صغیر الکبیر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا نے فرمایا او کائنات دے لوگو جڑا بندہ امام ہے, اپنی قوم دا لیڈر ہے, اپنی قوم دا رہنما ہے, اپنی قوم دا قائد ہے, میں انہوں حکم دینا جدو جماعت کرایا کر اللہ دی عبادت کرنی چاہیے. اس دے اندر شک کوئی نہیں, زیادہ تو زیادہ اللہ دے کولوں منگنا چاہیے, اس دے اندر شک کوئی نہیں. لیکن آقا فرماندے نے جدو جماعت کراؤ اپنے نمازیاں دی کیفیت نو دیکھو. کئی بوڑھے انسان اس کے اندر شامل نے, کئی کمزور انسان اس کے اندر شامل نے, کئی ضرورت مند اس کے اندر شامل نے. اگر تسی نماز لمبی کرو گے انہاں دا کیا مشکل ہو جائے گا, انہاں دا رکوع مشکل ہو جائے گا, انہاں دا سجدہ مشکل ہو جائے گا. میرے پیغمبر نے اللہ دی عبادت کرن اندر بھی نرمی دا درس دیتا ہے.
او اللہ دے بندو اگر چاہتے ہو اللہ دنیا اندر عزت والی زندگی دے خوبصورتی والی زندگی دے پھر اپنی زندگی نو نرمی دا حصہ بنا لو ایک سٹیپ ایک پہلو تے عمل کر لو آج دی کانفرنس دے ایک پہلو تے کم سے کم عمل کر لو سیاست اندر سماجت اندر گھر اندر گلی اندر محلے اندر جوانی چے بڑھاپے چے مرد عورت بچہ اپنی زندگی نرم مزاجی پیدا کر لو اپنی زبان نرم کر لو اللہ زندگی کو خوبصورت بنا دے گا اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے تساں احباب نے سماعت فرمایا اللہ میرے سمیت تساں سب نے اس دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب سماعت فرما رہے تھے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی وصف تھا نرمی قرآن کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول کو نبی کو پیغمبر کو کیوں بھیجا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ نبی کو مبعوث ہی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی فرما برداری کی جائے اس کا کہا مانا جائے اور جو کلمہ بھی پڑھتا ہو محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور مرضی وہ اپنی کرتا ہو اس کے لیے بھی قرآن نے سیرت کا یہ پہلو بیان کیا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا جو کلمہ پڑھنے کے بعد مرضی اپنی کرے مسلمان کہلوانے کا اس کو حق نہیں ہے اطاعت تو غیر کی کرتا ہے کہا غیر کا مانتا ہے دعوے محبت کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو پھر اقبال بھی ان لوگوں کے لیے بولتا ہے کہ وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنوز یہ مسلمان کے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود آج تم نے کیا سیرت مصطفیٰ کو سمجھا ہے سیرت مصطفیٰ تو یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو سیرت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ مرد کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے مرد کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے اور آج عورت کے ٹخنے ننگے ہیں مرد کے ٹخنے ننگے نہیں ہیں آج تو نے نکالی کی یہود و نصارہ کی تو نے حجامت بنوائی غیروں کی طرح تیرے محمد تیرے پیغمبر تیرے رہبر تیرے ہادی تیرے رہنما کا طریقہ کیا ہے تو نے اپنی حجامت بھی اپنے قائد کی طرح بنوانا مناسب نہ سمجھا تیرا لباس اغیار کا اور میری ماں اور بہنوں تمہارا بھی اتنا ہی نبی ہے جتنا مردوں کا ہے جتنا رجال کا ہے عورتوں کا بھی اتنا ہی نبی ہے آج میری بہن کا لباس کیسا ہے میری بیٹی کا لباس کیسا ہے میری بہن بیٹی بازار میں جاتی ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ جاتی ہے اللہ اکبر تو آئیے ہم مسلمان ہیں خصوصاً میں اپنے مذہبی اور مسلکی بھائیوں سے مخاطب ہوں اہل حدیث کہلوانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اہل حدیث وہ ہے جو حدیث پہ عمل بھی کرتا ہے حدیث کا عامل بھی ہے قائل بھی ہے فاعل بھی ہے دعوے کے ساتھ بات نہیں بنتی دعوے کے ساتھ بات نہیں بنتی ہمارا دعویٰ ہے ہمارا اوڑھنا بچھونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر پیغمبر کائنات کی اتباع کر لو جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا
قیل من ابا یا رسول اللہ قال من اتانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتا ہے میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کر لی، جس کا سونا میری طرح کا ہو گیا، جس کا جاگنا میری طرح کا ہو گیا، جس کا کاروبار میری طرح کا ہو گیا، جس نے اپنے زندگی کے شب و روز میرے حکم کے مطابق گزارے، من اطاعنی فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، جس نے اپنی مرضی کی، میری بات کو ٹھکرا دیا، میری بات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے قبل اس سے کہ اپنے معزز مہمان کو دعوت سخن دوں، آپ کی اطلاع کے لیے یہ گزارش کیے دیتا ہوں کہ آپ جن ہستیوں کے منتظر ہیں، میری جماعت کے مایہ ناز خطیب، عظیم مفکر، داعیہ کتاب و سنت حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ وہ تشریف فرما ہیں، اور مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب 10 منٹ تک وہ بھی ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ، کہ ان کی آمد سے پہلے میں افتتاحی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنی جماعت کے عظیم خطیب، اپنے معزز بھائی صاحبزادہ عبدالحفیظ مظہر صاحب، سفیر ختم نبوت، کنوینئر تحریک ختم نبوت العالمی پاکستان، کہ وہ اپنے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سب تو پہلے اللہ رب العالمین دا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے اپنی گھر دے اندر سانو چند لمحے بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ پاک ساڑھے سب دی حاضری اس مقام تے شرف قبولیت نال نوازے۔ جس طرح کہ تسی پہلے سماعت فرما چکے ہو کہ جماعت دے عظیم مبلغ مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے، اور واجب الاحترام حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب انشاءاللہ چند ہی لمحے بعد مسجد کے اندر تشریف لائے۔ ان کے صرف 2 باتیں عرض کرنیاں نے۔ علماء اکرام تشریف فرما نے، شیخ الحدیث حضرت مولانا ذائقہ الاسلام صاحب گوندلوی حافظہ اللہ، مولانا امتیاز الحسن فرقان صاحب، قاری خلیل الرحمن صاحب، دیگر علماء کرام، اللہ ان سب دی جہود جمیلہ شرف قبولیت نال نوازے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جدوں قرآن و حدیث دی تعلیم واسطے تسی تشریف رکھو، جدوں کوئی پروگرام سنن واسطے آؤ تو پریشان نہ ہویا کرو، کالے نہ پیا کرو۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت بندہ پچھتائے گا کہ جس وقت انہوں پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ تے میں قرآن سنیا، نبی دا فرمان سنیا تے او دا اللہ نے او دے عوض اتنا درجہ اور اتنا مقام دیتا ہے، او دے دل دے اندر تڑپ یہ ہوئے گی پیدا کاش کہ ساری زندگی میرے انج دے پروگراماں دے اندر گزر۔ تو یہ اللہ نے موقع دیتا ہے، اللہ دے گھر دے اندر تسی تشریف فرما ہو، دل جمی دے نال تشریف رکھو۔ علماء کرام انشاءاللہ تعالی تشریف لے آ رہے نے، انہوں نے بیانات انشاءاللہ ہون گے۔ دوسری بات، جس طرح کہ مولانا امتیاز الحسن فرقان صاحب پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت اور آپ دے فرامین دے متعلق بیان فرما رہے سن، حضور علیہ السلام دا فرمان ہے، ایسا فرمان کہ اگر آج اس بات نو اس فرمان نو سی پلے بن لئیے تے اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں بڑیاں بشارتاں نے ایسے آدمی دے متعلق جڑا آپ دے اس فرمان دے اتے عمل کردہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرمان دے نے جڑا بندہ اس صبح 3 دفعہ یہ عمل کردہ ہے، یہ وظیفہ کردہ ہے، یہ کلمات کہندہ ہے، اس عمل نو غالباً 10 تو 15 سیکنڈ نہیں لگتے ہونے گے۔ جیڑا بندہ صبح کردہ ہے یہ عمل اور شام نو کردہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین انہوں حلاوت ایمان نصیب فرمان کے، ایمان دا ذائقہ چکھیا جناب بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پھر انہوں نے جو ظلم و ستم آئے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ایمان دا ذائقہ جو چکھے ہے۔ میرا اتھے سیرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بلال بیان کرن دا پروگرام نہیں، من تسی سندر ہی تو توڑا مقامی ایک طالب علم ہاں خطیب ہاں، صرف اس بات تے توجہ دلانا ہے کہ اگر نبی دی کسے چھوٹے جے فرمان تے، یعنی کہ حالانکہ حضور دا کوئی چھوٹا فرمان نہیں، یعنی بظاہر آپ علیہ السلام دی ایک معمولی ادا تے بھی اگر عمل کر لئیے تو او دا کتنا اجر و ثواب ہے، اتنا کتنا اللہ رب العالمین نے اس بندے دا مقام اللہ رب العالمین نے بڑھایا ہے۔ حضور فرمان دے نے بندہ یہ عمل کردہ 3 مرتبہ صبح تے 3 مرتبہ شام نو، اللہ انہوں حلاوت ایمان نصیب فرمان گے، اللہ انہوں ایمان دی مٹھاس جڑی ہے نا او چکھا دیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جڑا بندہ یہ عمل کردہ ہے جڑا میں بیان کر لگا انشاءاللہ، اگر انہوں دکھ آن گے، اگر مصیبتہ آن گیاں تے انہوں دکھ محسوس نہیں آن گے۔ بظاہر لوگ سمجھیں گے کہ بہت بڑا مصیبتاں دا پہاڑ ہے اس تے، لیکن او اللہ رب العالمین دی رضا تے اس قدر راضی ہے، انہوں دکھ محسوس نہیں ہونگے، دوسرا بندہ محسوس کرے گا۔ اول تے اللہ رب العالمین رکاوٹ ڈال دیں گے، انہوں دکھ ہونگے نہیں، اگر آ بھی گیا انہوں دکھ محسوس نہیں ہوئے گا۔ پہلا فائدہ ایمان دی حلاوت، دوسرا فائدہ صدمے تو اللہ محفوظ رکھن گے، اگر آ بھی گیا تے اللہ رب العالمین صبر دی طاقت، صبر دی ہمت عطا فرما دیں گے۔ اور تیسرا فائدہ جو کہ کمال دا فائدہ، اگر سمجھ آئے تے کم از کم محبت پیار دے نال سبحان اللہ دا جملہ زبان تو نکال لے آجے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ صبح اور شام نو اے عمل کرتا ہے، معمول بنا لیندہ زندگی دا، میرے نبی علیہ السلام نے اللہ دی قسم اٹھا کے بات کہی ہے، فرمایا میں او دا بازو پکڑاں گا کل قیامت نو،
اس وقت تک نہیں چھڈاں گا جب تک اینو اپنے نال جنت دے اندر نہ لے جا. یہ میرے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کیتی ہے اور عمل کی ہے. اتنا بڑا عمل اور اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے او دا مقام بظاہر ساڑھے نزدیک شاید یہ چھوٹا جا عمل ہوئے، لیکن اللہ نے بہت بڑا انہوں عمل بنایا ہے. اور اتنا مقام کہ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ میں بازو نہیں چھٹا گا ایدہ اس وقت تک جب تک اپنے نال میں جنت دے اندر نہ لے جاں. اگر آج اس بات تے آج ہی ہاتھ کر لی کہ ایسا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس کانفرنس دا مل پہ جائے گا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ پڑھ لے کرے 3 دفعہ تو صبح تے 3 دفعہ شام نو، رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ جنج دے بھی حالات نے اللہ میں راضیاں تیرے تے، دکھ آئے صدمے آن خوشی آن اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہوں، پاویں منو فیصلہ تیرا نہیں کوئی بظاہر چنگا لگدا پیا، اللہ پھر بھی میں راضی ہوں، اللہ میں پھر بھی راضی ہوں. اللہ اسلام تے میں راضی ہوں، اسلام دیاں کوئی پابندیاں بظاہر منو کوئی بہتر نہیں لگ دیاں، شاید سمجھنا میرے واسطے بہتر نہیں، لیکن اللہ میں تیرے اسلام تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اسلام تے راضی، تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے راضی. جڑا بندہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام نو ایک کلمات پڑھتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں انہوں اپنے نال جنت دے اندر لے کے جاواں گا. اللہ سانو نبی پاک دا جنت چ ساتھ نصیب فرمائے. وما علینا الا کہ ساری دولت جہان دی مل جائے، ساری دولت جہان دی مل جائے، نج دلانو چین قرار مل دے، تے مالو دولت دے، تے مالو دولت دے اینا پجاریانو، جے کر پوچھو تے بے چین بے قرار مل دے، تے کر اعتراف گناہ تے کری توبہ، تے معاف کرن لئی رب غفار مل دے، تے ذکر کری اسامہ ہر دم اس رب دا، اس تھی دلانو چین قرار مل دے. واشانہ رب رحمان دیاں، او واشانہ رب رحمان دیاں، کیویں 7 آسمان کھلارے نے، او کیویں جگمگ کر دے تارے نے، او کیویں 7 آسمان کھلارے نے، او کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے، او کیویں سورج دے لشکارے نے، او کیویں کرنا چن نوران دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، او واشانہ رب رحمان دیاں. تو رب نو باجا ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، جتھ مرضی بیٹھ پکاری جا، نہیں لوڑا کدرے جان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، او واشانہ رب رحمان دیاں. او جنو چاہے پیغمبر چندائے، او تے مالک لوگو کل دائے، او جنو چاہے پیغمبر چندائے، او تے مالک لوگو
بولدا اے او کسے نو نہیں بولدا اے او کسے نو نہیں بولدا اے او سندا اے کل جہان دیاں واشاناں رب رحمان دیاں او واشاناں رب رحمان دیاں راتاں وچوں دن چڑھا چھڑدا او کتے دن وچوں راتاں پا چھڑدا راتاں وچوں دن چڑھا چھڑدا او کتے دن وچوں راتاں پا چھڑدا جویں چاہے کر دکھلا چھڑدا جویں چاہے کر دکھلا چھڑدا اونوں قدرت کر دکھلاندیاں واشاناں رب رحمان دیاں او واشاناں رب رحمان دیاں واشاناں رب رحمان دیاں او واشاناں رب رحمان دیاں نعت رسول مقبول کے جند شاہ کہ جے کرنا ہی دیدار مدینے والے دا جے کرنا ہی دیدار مدینے والے دا تو بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا ہی دیدار مدینے والے دا تو بن جاتا بیدار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا تو بن جاتا بیدار مدینے والے دا عربی عجمی گورا کالا جو بھی ہے عربی عجمی گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا تو بن جاتا بیدار مدینے والے دا اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ ملت کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں صحابہ چند اشعار صحابہ کی شان میں سنیں اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ اصحاب نبی دے پیارے نے 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 اصحاب نبی نلے انج لگ دے اصحاب نبی نلے انج لگ دے جیویں چن نال لگ دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ابو بکر صدیق تو جا صدقے جس چاہے پار نبوت دا ابو بکر صدیق تو جا صدقے او جس چاہے پار نبوت دا جان جان والا یل جان والا نہیں اندازہ ایمان دی قوت دا دوویں پیر مرید تھے انج پہنچے دوویں پیر مرید تھے انج پہنچے جیویں بجلی دے چمکارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے
ابو بکر نے غار نو صاف کیتا انہیں کونا کونا چھان آئے ابو بکر نے غار نو صاف کیتا انہیں کونا کونا چھان آئے اگے آنڈے دیتے کبوتر نے نل مکڑی جالا تان آئے ان دو چیزاں نے وفا کی تھی ان دو چیزاں نے وفا کی تھی ڈنگ کالے نے اتھے مارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی نلے انج لگ دے جیویں چن نل لگ دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے نبی پاک نے فرمایا ہے میرے عمر فاروق دا شان بڑا نبی پاک نے فرمایا ہے میرے عمر فاروق دا شان بڑا جس گلی چ عمر لنگ جاندا انہوں ویکھ کے نس دے شیطان بڑا جتھے نام عمر دا لینے آ جتھے نام عمر دا لینے آ نس جان دے شیطان اتھوں سارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے عثمان غنی دے کیا کہنے کہ جدا بدلہ منگیا رب دے نبی عثمان غنی دے کیا کہنے کہ جدا بدلہ منگیا رب دے نبی نبی پاک نے خبر نہ پائی ہے جنہ بیعت کی تھی او بھی رب دے ولی امت دیا اے نا ولیاں چوں امت دیا اے نا ولیاں چوں اصحاب نبی دے ولی پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے علی ساڈا شیر بہادر جے جن توڑے قلعہ خیبر دا علی ساڈا شیر بہادر جے جن توڑے قلعہ خیبر دا کافر دی دو ماں مر گئی جدو حملہ ہویا ہے دردا جڑا اے نا چاراں نو نہیں مندا جڑا اے نا چاراں نو نہیں مندا او رب والوں درکارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی نلے انج لگ دے جیویں چن نل لگ دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے سلام علیکم